میں نہیں، اب کراچی سے پشاور پورے پاکستان کے نگر نگر میں انقلاب جائے گا۔ اس دور میں، اس وقت میں کیا ہم اپوزیشن کریں، دھرنے میں بیٹھے رہیں؟ میں اس نتیجے پہ آیا کہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں، کرنے لگے۔ The accountability should start from the Prime Minister of Pakistan. پاکستان عوامی تحریک 6 اگست سے تحریک شروع کر رہی ہے۔ پاکستان کی تمام قومی سیاسی جماعتوں سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین، یہ آپ نے ہمارا ایک کولاج دیکھا اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تحریک کا پھر سے آغاز ہونے لگا ہے۔ بڑی ہلچل نظر آتی ہے اور خاص طور پر پولیٹیکل ایلیٹ اور اپوزیشن میں بے پناہ ہلچل ہمیں نظر آتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہلچل سماج میں موجود ہے؟ سماج رسپانڈ کرے گا؟ اس ملک کے عوام رسپانڈ کریں گے؟ اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر آدمی تنگ ہے اپنی زندگی سے، اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھنا چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے۔ زندگی جس نہج پر ایک انسان کو لے آئی ہے، یہ فگرز ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی بہتر ہو؟ اور تمام جو اپوزیشن ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی بہتری کی خاطر باہر آنے والے ہیں، تو مگر کیوں ان کی کانوں پہ ان کی بات پہ وہ اس طرح کان نہیں دھرتے ہمیں نظر آئے، پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی۔ اور کیا اس دفعہ کان دھریں گے؟ کیا لوگ واپس آئیں گے؟ اس بات سے میں دوبارہ کہوں گا، کون انکار کر سکتا ہے کہ تبدیلی ہر انسان مانگ رہا ہے، اور یہ ہلچل جو اوپر ہمیں نظر آتی ہے تو کیا اعتبار نہیں کرتے؟ انہیں یقین نہیں ہے کہ جو لوگ ہمیں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں تبدیلی دیں گے یا صرف چہرے بدلیں گے؟ اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور ایشو بھی آج ہم اٹھائیں گے، وہ یہ کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم 10 ایمرجنگ مارکیٹس جو ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور ایک میں اس رپورٹ پہ بھی گیا اور دیکھوں گا کہ آپ ہماری جیب تو کٹتی رہے، لیکن جب آپ ہمیں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دل بڑا دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کا ہاتھ نہیں روک سکتے، اپوزیشن بھی بڑی ویک ہے اور شاید آپ کی طاقت یہی ہے، آپ اپوزیشن کی ویکنس آپ کی طاقت ہے، مگر یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ جاوید عباسی صاحب ویری کائنڈلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے لاء میکر ہیں۔ اخنزادہ چٹان پاکستان پیپلز پارٹی کے لاء میکر ہیں، اور جناب شوکت یوسف زئی پی ٹی آئی سے پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے، اور جناب عارف چودھری جو کہ نائب صدر ہیں پنجاب پیٹ کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مگر میں بات کا آغاز اخنزادہ چٹان صاحب آپ سے کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں آپ کا فین بھی بہت ہوں، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کھل کے بات کی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ کتنا مال لگتا ہے سینٹ میں اور سینیٹر بننے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پہ بھی آپ یقیناً بے لاگ بات کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ہر انسان تبدیلی چاہ رہا ہے، لیڈر بھی بڑے باہر ہیں، مگر لگتا ہے جیسے وہ اعتماد نہیں کرتے، یا جو ایجنڈے اور پروگرام دیے جاتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جو آپ کی پارٹی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا 68 69 کی تحریک میں۔ جناب چٹان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں تو سیدھا سادہ ورکر ہوں اور ایک پہاڑی بندہ ہوں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 79 سے لے کر ابھی تک اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس ملک میں راتوں رات تبدیلی نہیں آنے والی ہے،
اور لوگوں کی مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات پہ سیاست کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی الیکشن کے ٹائم پہ, لوگوں کو دھرنے میں بلانے کے ٹائم پہ, لوگوں کو اپنے جلسے گرمانے کے ٹائم پہ لوگوں کے ساتھ وہ وعدے کرتے ہیں, لوگوں کو وہ ہوپ دیتے ہیں کہ وہ ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون نے عوام کو جو وعدے کیے تھے کہ کشکول توڑ دیں گے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور ملک کا معیشت بہت بہتر ہو جائے گا, لیکن کیا وہ ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے کے پی کے میں ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 350 ڈیمز بنا دیں گے, ہم گورنر ہاؤس کو کالج میں تبدیل کریں گے, ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, اور نظام تعلیم کو بدل لیں گے اور ہاسپٹل کی تقدیر بدل لیں گے جو آپ پرائیویٹ بیچ رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن ہو رہا ہے ہسپتالوں کا. تو ایسے بہت سارے دعوے کی جاتی ہے اور پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو عوام مایوس ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی ضرور آئیں گی, لیکن اس کے لیے ہمیں دو چیز چاہیے. ایک تو ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے, اور دوسرا ہم نے سسٹم کو چلانا ہے, کیونکہ ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا, ہم نے ٹیکنوکریٹس کو آزمایا, ہم نے ہر طرح کی آزمائشی اس ملک میں کی. جو بھی اس ملک میں آیا ہے انہوں نے مسائل کو بڑھایا ہے, مسائل کا کوئی حل نہیں نکالا. لیکن کمزور سے کمزور ترین جمہوریت بھی جو اگر اس ملک میں رہا ہے تو انہوں نے اس ملک کو کچھ دیا ہے. تو ہمارے ملک کا مستقبل, ہمارے ملک کا بقا وہ جمہوریت میں ہے, اور ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے. رات و رات کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں آپ سے آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور میں پھر بھی آؤں گا آپ کی طرف, اور اس پہ بھی ہمارے شاید کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہوں جو آپ نے بات کی ہے, مگر میں آتا ہوں جناب عارف چودھری صاحب آپ کی طرف. ایک بات تو خنزادہ صاحب نے ٹھیک کی, کیا ہم جھوٹی امیدیں دیتے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہم اپنے سلوگنز میں اور نعروں میں جو بات کرتے ہیں وہ ہمارا منتہی مقصود نہیں ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ خال خال باہر آتے ہیں, ورنہ آج 10 لاکھ آدمی, اگر یہ جو پاناما تھا ایشو تھا, اس پہ آج اگر 5-10 لاکھ آدمی آپ باہر لے آئیں جس طرح آئس لینڈ میں لوگ لے کے آ گئے تھے, تو آپ کیا سے کیا نہیں کر سکتے؟ کیوں لوگ ریسپانڈ نہیں کرتے؟ کہاں کمی ہے؟ آپ میں کمی ہے یا کیا ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعید قاضی صاحب, آپ نے بڑے حساس ایشو سے آغاز کیا ہے کہ قوم لیڈران پر اعتماد کیوں نہیں کرتی. اگر آپ پاکستان عوامی تحریک اور اس کی لیڈرشپ کی بات کریں تو ہمیں تو آج تک چونکہ موقع کوئی نہیں ملا, اور نہ ہی ہم نے بہت وعدے اور دعوے کیے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو حکومتیں بنتی رہیں اور جو لوگ اقتدار میں آتے رہے وہ اتنے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ آتے رہے, اور پھر آ کر ان وعدوں سے اس طرح انحراف ہوتا رہا کہ قوم کا ان لوگوں پر اعتماد اٹھ گیا, اور قوم کا اجتماعی طور پر پھر ہر اس بندے سے اعتبار اٹھ گیا جو اچھی بات بھی کرتا ہو اور جس کے دل میں اخلاص بھی ہو, نیت بھی ہو, اور جس کے اندر صلاحیت بھی ہو. اور یہ بدقسمتی آج سے نہیں وائل دور سے چلتی آ رہی ہے. ہم آخری حکومت کی بات کریں کہ 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کی گئی, پاکستان کو ایک نیا پاکستان اور بدلا ہوا پاکستان بنانے کی بات کی گئی, لیکن آج بھی 8 سال کے مسلسل وزارت اعلیٰ کے بعد بھی جب برسات آئی ہے تو وزیر اعلیٰ وہی بوٹ پہنے ہوئے جو آج سے 10 سال پہلے پہنتے تھے وہ میدان میں ہیں. آج بھی سکولوں, کالج اور ہاسپٹل کی حالت وہی ہے جو آج سے 8 سال پہلے تھی. آج بھی نہ ان کا اپنا علاج ان ہاسپٹلز میں ہو سکتا ہے, نہ ان کے خاندان کے بچے ان سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں. ہم نے اپنی ترجیحات کو صحیح طرح طے نہیں کیا اور قوم کو سوائے مایوسی کے کچھ نہیں دیا. اور بدقسمتی سے قوم نے اس سے پہلے 2 ایسی موومنٹس کی, میں سمجھتا ہوں اسلام کے نام پر 77 میں جب نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تو لوگ عقیدے کے نام پر باہر نکلے, اس کے نتیجے میں ان کو لا الہ الا اللہ کا لفظ تو ملا لیکن 11 سال میں لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں مل سکا. اور اس سے پہلے لوگ روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر نکلے, لیکن بدقسمتی سے 7-8 سال میں روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا. اور یہی 2 بیسکس ہوتی ہیں جس پر لوگ باہر نکلتے ہیں, عقیدے پر یا معیشت پر. اس پر ایسی زد لگ چکی ہے, ایسی چوٹ لگ چکی ہے, لوگوں کا اعتماد اس قدر مجروح ہو چکا ہے کہ اب لوگ شاید کسی اور پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں نکل رہے ہیں پھر آپ کو؟ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے آئین تو بنایا لیکن قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا آئین کے حوالے سے. آئین کے پہلے 40 آرٹیکلز جو ہیں ہم نے آج تک یہ نہیں بتائے کہ وہ عوام کو کون سے حقوق دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے جو سیاستدان ہیں شاید انہوں نے بھی آئین کی یہ چھوٹی سی کتاب نہیں پڑھی یا اس پر امپلیمنٹ کرنا نہیں چاہتے. ہم نے صرف یہ پڑھا ہے کہ 5 سال بعد انتخابات ہونے چاہیے, وہ جیسے بھی ہوں, اس کے بعد اقتدار مل جانا چاہیے,
اور جو حقیقی اقتدار ہے بلدیاتی نظام کا، بلدیات کا، جس میں ٹھیک ہے۔ عوام کو آپ امپاور کرتے ہیں، ان کو شریک اقتدار کرتے ہیں، اس سے ہم نے ہمیشہ انحراف کیا ہے۔ آپ نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں، اس پہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور میں آتا ہوں سینیٹر جاوید عباسی صاحب کے لیے بہت سے سوال بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے انہوں نے ریپریزنٹ کرنا ہے سرکار کو۔ جناب عباسی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک تو یہ باتیں جو کی کہ کیا آپ کی طاقت ان کی کمزوری ہے یا عوام کے ساتھ ہوئے وہ دھوکے ہیں جس کے باعث وہ اب کسی پہ اعتماد نہیں کرتے اور آپ بیٹھے ہیں سرکار میں؟ مگر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آج میں نے دیکھا کہ جناب ڈار صاحب نے فرمایا کہ ہم 10 ایمرجنگ مارکیٹس میں سے ایک ہیں۔ میں نے بہت سارے وہ سائٹ پہ خود گیا ہوں عباسی صاحب، میں اس کو تو چھوڑے، میں آپ کو صرف یہ، میرے پاس آج اور کل کی یہ خبر موجود ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس ملک کے صرف غریبوں کے 18.5% بچوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں، باقی 80% لوگوں تک آپ پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک فگر ہے، میں اور بھی دے سکتا ہوں، دیر آر مینی فیلیئرز۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائے اور آپ کی پاور میں موجودگی کی وجہ ان کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے؟ جناب عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب بہت شکریہ، یقیناً بڑے سوال ہو گئے ہیں اکٹھے، جو میرے دوستوں نے بھی بات کی اور آپ نے بھی کافی سوال چھوڑے۔ ایک تو یہ ڈٹرمن کرنا شاید اس سٹیج پہ مشکل ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اور یہ کوئی فتویٰ یا کوئی ججمنٹ دینا بھی ابھی اس سٹیج پہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر الحمدللہ جمہوریت بڑی مستحکم ہے، جمہوری ادارے چل رہے ہیں، تمام پروونشل اور سینٹرل گورنمنٹ کام کر رہی ہیں، اور اگر کہیں کسی کو کوئی بات نظر آتی ہے کہ کوئی بات اٹھانے والی ہے یا امپرومنٹ کرنے والی ہے تو امپرومنٹ کی تو ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اس کے میں تو کوئی کہہ نہیں آ سکتا کہ ہر چیز ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کسی اداروں سے ان کا یقین اٹھ گیا ہے، کسی لیڈروں سے ان کا یقین اٹھ گیا ہے، وہاں جن سے اٹھ گیا ہے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے متعلق تو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں کس طرح انتخاب ہوئے، لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری کارکردگی پنجاب میں بھی تھی اور مرکز میں بھی تھی، اور 2013 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح قوم نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، اور یہ ججمنٹ اسی وقت دی جا سکے گی یا 2018 کا الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ قوم کس پہ اعتماد کرتی ہے۔ لہٰذا یہ تو ایشو بالکل اس طرح نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ جماعتوں کا شوق ہے کچھ کہ وہ پارلیمان کے اندر آ کر اگر اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہے، یہ پاکستان کے اندر کہیں اور سیاست ہو نہیں سکتی، نہ سڑکوں پہ، نہ دھرنوں پہ، نہ ریلیوں پہ، اس لیے کہ یہاں کے منتخب جمہوری حکومتیں اور ہر ایک کی حکومت کہیں نہ کہیں قائم ہے۔ یہاں چٹان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حکومت بڑے شوق سے یہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، یہاں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہماری مرکز میں اور پنجاب میں اور بلوچستان کے اندر ہے، وہ تو ہم سب کو مل کر جو مسائل ہیں، اور یقیناً بہت سارے مسائل ہیں جو سب کو مل کر حل کرنے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی زندگی جو ہے اس میں بہتری لانی ہے، پاکستان کی جو اکنامی اور اقتصادی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ہے، پاکستان سے اندر سے جو انرجی کا ہے اندھیرے انشاءاللہ 2018 سے پہلے یہ حکومت مٹائے گی۔ اتنا بڑا سی پیک کا پیسہ ہے جو $46 بلین جو ہیں، انہوں نے اس خطے میں یہ پیسہ لگنا ہے۔ میں عباسی صاحب ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، مگر میں آپ کی بات ظاہر ہم نے سنی بھی، مگر میں جب آؤں گا واپس تو کچھ اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ خاص طور پر اخوندزادہ چٹان نے ایک بات کی تھی کہ جو ہے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے، اور جمہوریت ارتقائی نظام ہے، ارتقاء ہم دیکھتے ہیں نجی کاروباروں کا ارتقاء ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں یہ پاناما لیکس والا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر انتظار کریں عوام، کتنی دیر صبر کریں، وہ کب مڑے گا وہ دن جس دن کے لیے ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمران ہیں ان کی زندگیوں میں بدلاؤ ان کے دولت میں اضافے کے حوالے سے تو روز اس طرح سے آتا ہے کہ یقین بھی نہیں آتا کہ اس طرح سے کوئی دولت اکٹھی ہو سکتی ہے، اوپر اتنی تیزی نیچے اتنی سستی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے، اس پہ بات جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ ہمیں اس بریک کے دوران جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے جناب شوکت یوسف زئی صاحب نے۔ ایک بحث جاری تھی، میں چاہتا ہوں آپ کو اس میں شامل کریں۔ شوکت یوسف زئی صاحب، دلیل یہ بڑے عرصے سے سن رہا ہوں میں، بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ ارتقاء کا عمل ہوتا ہے، پھر جمہوریت ہوتی ہے، مارشل لاء کے اثرات ختم ہوتے کچھ وقت لگ جاتا ہے، یہ کہانیاں ہم سن رہے ہیں۔ مگر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہمیں یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں 1 گھنٹے میں 47 بچے بھوک اور بیماری سے اور پریونٹیبل ڈیزیز سے مر جاتے ہیں، اور پھر ہمیں جب ٹائم لیمٹ دی جاتی ہے تو اندازہ لگانا پڑتا ہے یہ مسیکر کب تک جاری رہے گا، یہ قتل عام کب تک جاری رہے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 20-30 سال میں آپ تو اپنی امپائرز کو کہاں سے کہاں کا لے جاتے ہیں،
بڑی تیزی سے ماشاءاللہ 12-15% پہ آپ کی معیشت گرو کرتی ہے، ہماری 3% پہ گرو نہیں کرتی. ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ یہ آپ کی جمہوریت کس دن ہمارے اشک اور آنسو پہنچے گی؟ جناب شوکت یوسفزئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. جمہوریت کے بیسیکلی جو ثمرات ہوتے ہیں وہ آج تک پاکستانی قوم کو اللہ نے نہیں دکھائے، کیونکہ جمہوریت آئی نہیں ہے حقیقی معنوں میں. کہاں کس چیز میں آپ کو جمہوریت نظر آئی ہے؟ کس پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہے؟ کس ملک کے اندر جمہوریت ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے ہمیں کہ جو فیصلے آتے ہیں اس فیصلوں کے ذریعے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہر بجٹ کے بعد لوگ انتظار، پہلے تو بہت انتظار بھی ہوتا تھا، تو لوگ خوفزدہ ہیں بجٹ سے. پہلے تو انتظار ہوتا تھا کہ جی بجٹ آتے ہیں، جو سیلرائڈ وہ ہوتا تھا طبقہ وہ بیچارہ خوش ہوتا تھا کہ چلو جی کچھ انکریز ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو طوفان آتا ہے مہنگائی کا، اس نے تو کمر توڑ دی عوام کی. اچھا مجھے آپ سے سوال ہے شوکت صاحب، یہاں 1 منٹ رکیے گا. آپ نے بات بڑی اچھی کی. یہ بتائیں کہ آپ اس سارے ماحول اور اس ساری چیز کے خلاف باہر آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی باہر آپ آئے تھے. ایک تاثر یہ ہے کہ سیفٹی ویلو کھول دیتے ہیں اور فائدہ نواز شریف صاحب کا ہو جاتا ہے، کیونکہ جن ایشوز پہ آپ عوام کو موبلائز کر رہے ہیں وہ ان ایشو پہ موبلائز نہیں ہوں گے. ان کا مسئلہ کنکریٹ پروگرام ہے جو ان کی زندگیوں میں بدلاؤ لائے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. آپ تو چہرے بدلنا چاہتے ہیں، حکومت لینا چاہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں اس لیے وہ باہر نہیں آئے تھے اور آئندہ نہیں آئیں گے. کمنٹ کر دیجئے گا اس پہ شوکت یوسفزئی صاحب. دیکھیں صرف اگر حکومت بدلنا ہوتا نا تو اس کے بڑے طریقے ہیں. پھر تو میرے خیال سے بہت آسان ہوتا کہ ہم سارے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے اور ایک ایسی مومنٹ چلاتے جس سے حکومت کا چلنا مشکل ہو جاتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا اسلام آباد کی ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے دیا تھا. کہیں ہم نے پاکستان کے کسی پہیے کو جام نہیں کیا، نہ ابھی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہم نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ کو ٹاپل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ عوام دیکھیں حکومتیں بنتی کیوں ہیں؟ جمہوریت جمہوریت جمہوریت. یہ جمہوریت جب بھی ہوتا ہے اپنے آپ، جب اقتدار کو مسئلہ آتا ہے آپ اس میں کچھ ان کی جو عالی شان ان کے جو وہ ہوتے ہیں احکامات، اس کو اگر تھوڑا سا بھی آپ ذکر پہنچانے کی کوشش کریں جمہوریت کو خطرہ ہے، تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے عوام جمہوریت پسند ہیں، وہ بیچارے چاہتے ہیں، اسٹرگل بھی کرتے ہیں. آپ نے سسٹم ایسا دیا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچنے میں ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ اوریجنل لوگ تو نہیں آتے ہیں اسمبلیوں کے اندر. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ایک ہماری سوچ بھی بنی ہے کہ جی پیسے کے بغیر تو اسمبلی میں جا ہی نہیں سکتا. یہ سوچ عمران خان نے بدلی. ہم جیسے لوگوں کو ٹکٹ دیے، عوام نے ان کو ووٹ دیا، تو پیسے کا رول ختم کریں گے آپ؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ویسے ہی لگے ہیں. سیاست ہم میں ایک سے عرصے شوکت سے یوسفزئی اسٹرگل صاحب کر رہے ہیں اور اللہ پیسہ کے کیسے فضل و منع کرم سے کریں گے آپ؟ دیکھیں نا پیسے والے تو آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. الزام ابھی سینیٹر جاوید عباسی صاحب سے پوچھوں گا، وہ ترین صاحب کے جہاز کا ذکر کر دیں گے اور ان اے ٹی ایم کا ذکر کر دیں گے. دیکھیں یہ جو ہے نا، ایک آدھا شخص اگر امیر ہے، وہ کسی پارٹی میں ہے، وہ اگر ٹیکس دے رہا ہے، وہ چوری نہیں کر رہا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس لیے سیاست کر رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو پاناما لیکس کی صورت میں آ رہا ہے ہمیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں حساب کتاب دینے کے لیے بھی تیار نہیں، تو پھر اس کے لیے سڑکوں پہ نکلا جا سکتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی جمہوریت کے خلاف. آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت کا نام صرف یہ کہ آپ الیکشن کریں، پارلیمنٹ کے اندر آئے، حکومت بنائے، اس کو صرف جمہوریت کہتے ہیں؟ جمہوریت اس کو نہیں کہتے. جمہوریت جو ہوتی ہے وہ عوام کی رائے، سوچ، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی. عوام کے اگر ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو یہ بھی جمہوریت ہے. اسمبلی کے اندر یا اگر ہم عدالت کے اندر جاتے، وہ ہمارے آئینی قانونی ہے آگے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ جمہوریہ ہے کہ جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے، عوام کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا چونکہ ان کو جمہوریت کی سمجھ نہیں ہے، اختلاف رائے کو یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عارف چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں نے بات کو اس لیے یہ دیکھیں، پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور خاص طور پہ ہم نے جتنا سفر کیا اپنی جوانی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء الحق کے مارشل لاء میں برباد کی ہم نے 11 سال. لہذا یہاں مارشل لاء تو کوئی نہیں مانگ رہا، نہ ہی کچھ چاہے گا. لیکن اسی سے امیدیں. آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تھوڑی سی لیفٹ کی طرف جاتے ضرور ہیں اور کچھ نام بھی لیتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ تحریک نہیں بن رہی. یہ ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ 30-40 یہ 1.25 کروڑ کا شہر ہے. جب یہ 30 لاکھ کا شہر تھا تو میں نے بے نظیر بھٹو کے پیچھے 12 لاکھ 15 لاکھ آدمی دیکھا تھا. آپ 40-50 ہزار لوگوں کو لے آتے ہیں. لوگ آپ کی بات معافی چاہتا ہوں سن نہیں رہے. آپ کو کچھ اپنے اندر سول سرچنگ نہیں کرنی چاہیے عارف صاحب؟
काजी साहब आप तो माशाल्लाह बड़ा फोकस कर रहे हैं इर्तिका पर। पहले मैं थोड़ा उस पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। पाकिस्तान में इर्तिका हो रहा है कर्ज़ों में, बैड गवर्नेंस में, इर्तिका हो रहा है हुक्मरानों के कारोबार में। ये कौन सा जमहूरी इर्तिका है कि एक रियासती इदारे को इस्तेमाल करते हुए किसी के घर जाकर गोलियाँ चलाकर 14 लोगों को शहीद और 90 को ज़ख्मी कर दिया जाए और फिर उसके बाद हमें जमहूरियत का दस्त दिया जाए। आपकी ये बात, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा कि लोग नहीं निकल रहे, लेकिन काजी साहब ये भी तो हकीकत है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ेर-ए-ताब आए तो वोट उनके पास 2/3 थे, लेकिन उनके लिए 10 लोग भी मार रोड पर नहीं निकले थे। शायद हमारा कल्चर ये बन चुका है कि हम वोट की हद तक तो किसी का साथ दे देते हैं, लेकिन हकीकत नहीं देते, और उसकी वजह यही होती है कि हम अपनी उन लीडर्स के कारनामों से, उनके करतूतों से, उनकी हरकत से मुतमिन नहीं हैं। अगर मुतमिन होते तो इससे पहले जब मार्शला लगते रहे हैं तो कभी भी आपने रेजिस्टेंस नहीं देखी होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जितने पॉपुलर लीडर थे, शायद उनके बाद कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी जब वो ज़ेर-ए-ताब आए तो उनके चंद अफराद ने तो कुर्बानियाँ दी इज्तिमाई हैसियत में, इनफरादी हैसियत में। आरिफ साहब उसके बाद बेनज़ीर 10 अप्रैल बिला शुबा, यानी जब इतना बड़ा खला आया, एक बहुत बड़ा गैप आया जमहूरी अमल में 18 अक्टूबर 2007। फैक्ट्स, ये फैक्ट्स हैं, वो तो आए, बिल्कुल फैक्ट्स हैं। यानी बेनज़ीर उनके साथ हुआ क्या ये छोड़ दें, लेकिन वो आए तो सही, बिला शुबा आए। लेकिन आप देखें जी, जब डॉक्टर तारिक कादरी साहब आ रहे थे 23 को, 17 को जिस तरह खून की नदियां बहीं, 100 अफराद को डायरेक्ट हिट किया गया, डायरेक्ट बुलेट्स मारी गई, उसके बावजूद भी 23 को जब डॉक्टर तारिक कादरी ने इस्लामाबाद लैंड करना था तो ये अवाम ही थे जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दाएं बाएं नहीं, इस्लामाबाद के पूरे एयरपोर्ट पर काबज़ थे, और इस तरह काबज़ थे कि रियासती इदारे वहाँ से भाग चुके थे और हुकूमत को हिम्मत नहीं पड़ी कि डॉक्टर तारिक कादरी को वहाँ लैंड करने दिया जाता। इस कदर जुल्म, इस कदर तशद्दुद कि माल्टाउन के अंदर हम मैसूर बना दिए गए थे। माल्टाउन के इर्द गिर्द 65 रास्ते थे और हर रास्ते पर कंटेनर थे, उसके बावजूद हज़ारों लोग नहीं, आपकी स्ट्रगल है, आपने स्ट्रगल की, हम बाहर भी निकले। लेकिन आम आदमी जब ये खौफ की फिजा देखता है तो उसको तो हिम्मत नहीं पड़ती कि वो बाहर निकले। अब बताएं, आप करेंगे क्या, कितने लोग आ रहे हैं इस दफा, कितने अरसा बैठना है आपने, क्विकली बताइएगा, मुझे आगे बढ़ना है। बात ये कि दिन का तयन नहीं किया जा सकता। अभी हम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं अगस्त के अंदर। हम 5 प्रोग्राम तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में करेंगे और मोमेंटम बनाएंगे, और इंशाल्लाह इस दफा कोशिश करेंगे कि आखिरी हमारा जो नुक्ता इंतहा हो वो इतना ताकतवर हो कि हम कसास तक लेके जाएं और कसास लेके वापस आएं, और जालिमों को और जालिमों के मददगारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा ही ना करें। इंशाल्लाह इंसाफ होता हुआ कौम देखे भी, और उसके बाद किसी को इतना बड़ा जुल्म करने की हिम्मत ना पड़े। ऐसा होगा, जरूर होगा। चलें ये बात करते हैं, और खुद ज़्यादा चट्टान बड़ी देर से खामोश है, उनसे भी बात करता हूँ, मगर पहले सेनेटर जावेद अब्बासी से जवाब ले लूँ जो आपने कहा। मगर एक सवाल मैं भी जोड़ दूँ आपसे। हम जनाब अब्बासी साहब, मैं NSER के एक सर्वे की बात कर रहा हूँ, डार साहब ने भी किसी सर्वे की बात की थी, फिर इनका भी जवाब दीजिएगा। वो कहता है कि पाकिस्तान में 55.7% लड़के और 60.2% बच्चियां जो हैं वो स्कूल की शक्ल नहीं देखती, वो बाहर रहती हैं या ड्रॉप आउट होती हैं। और ये आपका 25(a) का आइन आपको कहता है कि ये आपने काम करना है, और ये एक काम है जो मैं कह रहा हूँ, और बहुत जगहों पे है। आप कैसे जवाब देंगे, एक तो जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, और दूसरा ये जो आपका इतना बैड रिकॉर्ड है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब? काजी साहब, मेरे दोनों दोस्तों ने बड़े अहम इशू जो हैं वो रेज किए हैं। एक तो इनकी डरना आपने देखा है कि हमने वो दिन भी देखा जब यहाँ लोग कह रहे थे कि हम कफन लेके आएँ और हमारी कब्रें खोद दो, और क्या क्या ब्लंग बांग दावे नहीं किए गए, क्या क्या बातें नहीं कही गई, क्या क्या उन्होंने कहा नहीं, और जब जाने का वक्त आया तो किस तरह गए, किस तरह बहानों के साथ, तो वो वक्त भी हमने देखा है। वो सारी चीज़ें कौम के सामने। और फिर इन दोनों जमातों ने जो अब फिर धरने देने के ऊपर आ गई हैं, ये दोनों जमातें जो कज़न बन के उस वक्त आई थी, दोनों की यहाँ एक ख़ास मकसद हासिल करने के लिए आकर बैठ गई थी, उन्होंने क्या अचीव किया है। और PTI को तो फिर हमारी गुजारिश होगी कि आपने उस वक्त एक इल्ज़ाम लगाया है, आपके कहने पर TORs बनाए गए हैं, आपके कहने पर कमीशन बनाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में उस वक्त नासिर मुल्क की सरबराही में कमीशन हुआ है, और उसके बाद नतीजा क्या निकला कि उन्होंने कहा जो एलिगेशन आपने लगाए थे वो गलत थे, और आपने कहा था कि हम कौम से माफ़ी मांगेंगे अगर एलिगेशन गलत हुए। ये बेशुमार हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि जो आदमी उठता है वो दूसरे को इल्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाता है, जो आदमी उठता है वो दूसरे को सबसे बड़ा चोर और डाकू कहना शुरू हो जाता है, लेकिन अपने सफ़ों में अपने आप को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। तो इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अब्बासी साहब दोनों सफ़ों में तो नहीं मौजूद होते कहीं ये लोग, आपके
جی جی کہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھی ادھر ڈاکو ہیں تو ادھر بھی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی پہ کوئی الزام نہیں دیا. میں نے کہا کہ اگر کسی کے خلاف کوئی چیز ہے تو شواہد لے کر عدالتیں موجود ہیں. اب میں آپ پہ نامہ لیک کے اوپر آتا ہوں. انہوں نے الیکشن کمیشن میں خود یہ لے کے گئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے ہیں. یہ انہوں نے جہاں ہمارے ساتھ ٹیو آرز کمیٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس کو چھوڑ کر یہ ایک دم الیکشن کمیشن میں چلے گئے. پھر ان کو وہاں انتظار کرنا چاہیے تھا، اپنے کیس لڑنے چاہیے تھے. آپ یہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم دھرنے دیں گے. یہ قاضی صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ساری دنیا کے اور ہمارے قریبی ممالک میں دیکھ لیں، اور ممالک میں لے گئے کہ دنیا کے لوگ صرف اسی لیے رہ گئے کہ ہر روز دھرنا، اور دھرنے سے کس کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے مشکلات ہوتا ہے، مریضوں کو اسپتال پہنچنا ہوتا ہے. یہاں جب بھی جہاں دھرنا دیتے ہیں کئی دن سکول بند رہتے ہیں، اور پھر جب یہاں دھرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بل مت جمع کراؤ. قوم کو آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ سب سے زیادہ اس ملک کی معیشت کو ان دھرنا نے نقصان دیا. ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اسمبلیز میں اپنا رول پلے کریں. عارف چودھری صاحب اور جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ آپ کی بات آگے بڑھائیں گے. مجھے بریک لینی ہے، مگر بریک پہ جانے سے پہلے اخوندزادہ چٹان صاحب سے کل چھوڑے جا رہا ہوں. ان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم انقلاب لائیں گے، اور لوگوں کا ایک جنب غفیر تھا، ان کے امبو تھا ان کے پیچھے، اور انہوں نے صبر کی تلقین نہیں کی تھی. یہ کہانی کیا ہے؟ یہ انقلاب کے نعرے سے صبر کی تلقین تک ہم کیسے آ گئے؟ واپس آ کے بات کرتے ہیں جناب اخوندزادہ چٹان صاحب سے. ویلکم بیک. ناظرین، وہ فیض نے کہا تھا کہ کب تک اسے سینچو گے تمنائے سمر میں، یہ صبر کا پودا تو نہ پھولا نہ پھلا ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب، میں نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ یہ پارٹی انقلابی پارٹی تھی اور پاکستان کی سب سے بڑی انقلابی پارٹی تھی. اگر اس کی تاسیسی دستاویز نکال لیں جو لاہور میں لکھی گئی تھی، یا اس کا منشور جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، آج آپ یا آپ کے لیڈر ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی شفٹ نہیں ہے؟ اور کیا اسی نعرے کی طرف واپس نہیں جانا پڑے گا اگر آج بلاول بھٹو اور آپ کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے آپ کو وہ گینز ہوں، عوام میں آپ اسی طرح مقبول ہوں؟ جناب اخوندزادہ چٹان صاحب. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ کے سوال سے پہلے آپ کے سوال کا کچھ حصہ میں نے سنا، کچھ آواز ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے میں نے آپ کا پورا سوال نہیں سنا. لیکن آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے عوامی تحریک کے بھائی نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور پھر وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، اس ٹائم پہ نہ کسی کے پاس گھر تھا، نہ کپڑا تھا اور نہ مکان تھا. لیکن جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لوگوں کو شناختی کارڈ کا حق دیا اور لوگوں کو پاسپورٹ کا حق دیا اور لوگوں کو مواقع دی کہ وہ ملک سے باہر جا کے مزدوری کرے، اس کے بعد میرے علاقے میں اور ہمارے KPK میں اور بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ جنہوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہم کبھی اپنے ایک کمرے کے مکان کے مالک ہو سکتے ہیں، آج وہ نوابوں کی طرح ان کے پاس جائیدادیں ہیں، لوگوں کے پاس روٹی بھی آ گئی، کپڑا بھی آ گیا. پہلے لوگ ایک نوالی کے لیے ترستے تھے، اور پورے گاؤں میں اور پورے علاقے میں 2 یا 3 چودھری اور اس طرح کے سردار اڈیرے اور یہ لوگ ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا اور وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے تو ہماری پارٹی وہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو ہم عوام کی جذبات پہ سیاست نہیں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ پہ سیاست کرتے ہیں کہ تاریخ ہمارے قائدین کے بارے میں کل کیا لکھیں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی سوچتے تھے، محترمہ نے بھی تاریخ کی سیاست کی، زرداری صاحب نے بھی تاریخ کی سیاست کی، اور یہ بہت مشکل سیاست ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے 5 سال میں ہم نے جو انتخابی منشور دیا تھا کہ ہم ڈکٹیٹر کو نکالیں گے، ہم نے ڈکٹیٹر کو نکالا. ہم نے قوم کے ساتھ آئین کا وعدہ کیا تھا کہ ہم دستور دیں گے، 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا. یعنی اگر آپ ہمارے انتخابی منشور کو اٹھا دیں اور آپ مسلم لیگ نون کا یا تحریک انصاف کا انتخابی منشور کو اٹھا دیں، ہمارے انتخابی منشور میں آپ کو کوئی عوام کے جذبات پہ سیاست نظر نہیں آئے گا. اور ہم نے اپنے تقریباً عوام کے جذبات سے کیا مراد ہے چٹان صاحب؟ عوام کے جذبات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ عوام کے جذبات سے مراد میرا یہ ہے کہ جو عوام پسند کرتے ہیں، چاہے وہ تو کہتے ہیں روٹی دو، انصاف دو، مکان دو،
وہ تو یہ کہتے ہیں چٹان صاحب وہ مل گیا ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ملا نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو خواب دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتدریج ہوگا, یہ ایک دم لوگوں کو یہ ساری چیزیں نہیں مل سکتی ہے. جب ہم اس سسٹم کو چلائیں گے, اور ایک بات کہ لوگوں کے قصور کی وجہ سے ہم جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں. بھائی اگر نواز شریف پاناما لیکس میں احتساب کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں جمہوریت کا کیا قصور ہے؟ اور اگر جمہوریت کے علاوہ کسی کے پاس کوئی بہترین سسٹم ہے اس ملک کے چلانے کا وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس, بتائے, ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. لیکن جمہوریت کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ کی بات آگئی, بالکل ٹھیک ہے, مگر ہم جو کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کا ہو, آپ قصور نواز شریف صاحب کا ہو, عمران خان صاحب کا ہو, لوگ گالیاں جمہوریت کو دیتے ہیں. کے پی کے گورنمنٹ نے اگر پرفارم نہیں کیا, سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا, پنجاب گورنمنٹ نے نہیں کیا, یا مرکز گورنمنٹ نے نہیں کیا, تو اس کرٹیسزم کرنا چاہیے ان لوگوں پہ, ان پارٹیوں پہ, بجائے اس کے کہ ہم ان پارٹیوں پہ, ان شخصیات ایک سوال ہے آپ سے, کرٹیسزم کریں. ہم جمہوریت پہ اچھا آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ بڑی دیر خاموش رہے. چٹان صاحب ہم تو نہیں کہتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جمہور کا کیا قصور ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ اقتدار میں آنے والے جن کے پاس 1 مل تھی 35 ملیں ہو گئیں, ان کے بچے تک باہر علاج کراتے ہیں, یہاں علاج ہی کوئی نہیں ہے. یہ جب بعد اور فرق دیکھتے ہیں ہم اپنے لیڈروں کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں, تو پھر ہم کس کو دعائیں دیں اور کس کے حق میں جو ہے وہ کہیں, اور یہ پھر کیا کریں ہم چٹان صاحب؟ دیکھیے جی, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس ملک میں جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے, انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے اس ملک میں ایک آرٹیفیشل سیاستدانوں کا ایک فیکٹری لگائی ہے, اور انہوں نے سیاستدان بنائے ہیں. اور وہ سیاستدان جو آرٹیفیشل سیاستدان ہے, جو اصل میں سیاسی ورکر نہیں ہے, وہ ہر پارٹی میں توک کے حساب سے موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نہیں نکال سکتے, ان کو عوام نکال سکتے ہیں. اور جب یہ سسٹم چلے گا آہستہ آہستہ ان لوگوں کو نکالیں گے, پیور سیاستدان آئیں گے اور وہ قوم کی تقدیر کو بدلیں گے. لیکن راتوں رات کوئی کرشمہ, کوئی معجزہ ہونے والا نہیں ہے. جو بھی معجزوں کے قوم کو امید دیتے ہیں وہ قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, وہ قوم کے ساتھ پراٹ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سسٹم کو چلانا ہے اور اس سسٹم میں بہتری لانا ہے. بہتری لانی. جناب میں آتا ہوں, اس آخر میں جاؤں گا جاوید عباسی صاحب کی طرف, کیونکہ ظاہر ہے کوسچن پائل اپ ہو جائیں گے, مگر پی ٹی آئی کے جو شوکت یوسف زئی صاحب ہیں ان کی طرف آتا ہوں. ایک بات تو انہوں نے صحیح کہی کہ جب تک ان لوگوں کو نہیں نکالتے ہم, جن کو مارشل لاء نے فیکٹری لگا کے جن کو لگایا تھا, مگر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مارشل لاء کی فیکٹری لگا کے جن لیڈروں کو لیڈر بنایا گیا تھا ان کے ساتھ ہمارے لیڈر بھی جا کے مل گئے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ, جو فائنانس کیپیٹل کی صلاحیت ہے, جو دولت اور کالے دھن کا اس وقت استعمال ہے سیاست میں, اس کو ختم کیے بغیر عوام کو جھوٹی تسلیاں کیا دیں ہم, جناب شوکت یوسف زئی صاحب؟ دیکھیں اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں جو لیڈرشپ ہے نا, وہ میرٹ والی لیڈرشپ سامنے نہیں آ رہی ہے, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بدقسمتی ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وجہ یہی جو سٹرگل کرتے ہیں نا, جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. اس میں مال کی وجہ سے لوگ آگے آتے ہیں, کیا اس کی وجہ سے وہ پیسے والے آگے آ جاتے ہیں. جی, پیسے والے لوگ آگے آ جاتے ہیں. شعور کی کمی کی وجہ سے نہیں, عوام ایسے لوگوں کو لاتے ہیں. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اپنی سٹرگل ختم نہیں کرتا, اس کو جاری رکھنا ہے. اگر وہ اس طرح بیٹھ گئے, آرام سے بیٹھ گئے کہ جی اب تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے, 70 سال ہو گئے ہم سٹرگل کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ حل نہیں آ رہا, تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. ہمیں مسلسل سٹرگل کرنی ہے, مسلسل سٹرگل کرنی ہے. اور اب تو دیکھیں نا, اب تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اگر آپ دیکھیں, اس میں دیکھیں تو بہت آپ کو کم آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ویژن کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے اس ملک کے اندر, عوام کیا چاہتی ہے. تو یہ بہت سارا پرابلم آ گیا ہے ہمارے پاس. لیکن اگین میں آپ سے کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو جینون پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنا سٹرگل کرنا چاہیے. اگر آج ہم سڑکوں پہ نکلتے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ حکومت کو ٹاپل کرنے نکلے ہیں, یا حکومت کو, اس لیے کہ ان کے اندر جمہوریت ہی نہیں ہے, انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے جمہوریت کے بارے میں. بالکل یہ چٹان صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بہت ساری پارٹیاں جو ہے وہ بنی ہی اس کے گملے کے اندر ماشاء اللہ کہ اس کے بعد ہی وہ لیکن ایک سوال آپ سے ہے, تو ان کو ایک سوال آپ سے یہ ہے شوکت یوسف زئی صاحب, جی. سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر لوگوں کو آپ بابر کروا دیں کہ آپ غربت اور ذلت
नाइंसाफ़ी और काले धन वालों को टॉपल कर देंगे तो लोग तो बहुत ज़ोर शोर से आपके साथ बाहर आ जाएंगे। जी, ये जो 2013 के इलेक्शन है ना, उसमें अगर आप देखें तो लोग निकले थे वोट डालने, लेकिन जो आपका सिस्टम है जिसको आज तक हम साफ करते जा रहे हैं, और वो कहते हैं, आज भी हमें कहा जाता है कि जी धांधली तो हुई नहीं थी, ये तो ऐसे शोर मचा रहे थे। तो वो सिस्टम को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो आप बेशक अपनी जितनी भी लीडरशिप आप चाहें, प्रॉब्लम्स आएगा, आपकी जेन्युइन लीडरशिप सामने नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम है, और यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपने भाई बैरिस्टर साहब से कि चलो हमने तो धरना दिया एक तरफ, उसको एक तरफ रखें, लेकिन मेरे भाई उस वक्त से लेके आज तक आपने कितने रिफॉर्म लेकर आए इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। आप 2018 या उससे पहले अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके क्या गारंटी है कि उसमें धांधली नहीं होगी। तो यही जो आवाम बेचारे जो रोना रोते हैं, जो जमहूरियत से वो दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि वो बार बार इलेक्शन की तरफ जाते हैं और रिजल्ट वही आता है जो पहले वाला होता है। ठीक, तो ये खतरनाक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंतहाई खतरनाक बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल की वजह से जमहूरियत जो है ना थोड़ी हद तक बची हुई है। ठीक है, जमहूरियत बची हुई है और वर्कर जो हैं, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से बात करेंगे और ये सवाल जो लोगों ने इकट्ठे किए वो भी, मगर सवाल जो मैं ख़ास तौर पर ये रखूँगा कि जनाब क्या ये दौलत का खेल बन, ये धन का, दिस इज़ डेमोक्रेसी फॉर द रिच बाय द रिच टू द रिच है, या क्या मामला है कि जिसमें आवाम जो है डिसकनेक्ट है आपका, लोग दे देते हैं वोट, कोई बैरोमीटर होता नहीं है इस अंदाज से, या होता है, क्या मामला है। मगर ये जो दौलत का जो उनसर है जिस पे सब बात कर रहे हैं, इस पे आके जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से पूछते हैं कि क्या आपकी पार्टी के इक़्तिदार की बेसिस यही है या कुछ और है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। एक तो ये भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी की लीडरशिप का इतना करिश्मा है कि सबको खींच के अपनी विकेट पे ले आए हैं, और विकेट क्या है आज की कि दौलत और सियासत का जो नेक्सस है, इस पे बात होती है, और यही वजह है कि लोग जो हैं अब इस प्रोसेस से बेजार और दूर हैं। ये आपकी कामयाबी की वजह भी बताई जा रही है और अपोजिशन की नाकामी की भी। आप समझते हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब कि दौलत का उनसर बहुत बढ़ गया है, वर्कर नज़रिया वो पीछे हट गया है? जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। देखिए काजी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पैसे का अमल दखल ज़रूर पॉलिटिक्स में आ गया है, और पैसा जो है इलेक्शन प्रोसेस में कोई आदमी भी आज जो इलेक्शन करता है उसके लिए ख़ास अमाउंट ज़रूरी से खर्च करनी पड़ती है अपनी कैंपेन के लिए। ये तो मैं इससे तो कोई इनकारी नहीं है, और सारे लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं ये अपने अपने गुशवारे देते हैं, और सारे सबको पता है कि कितने खर्चे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि सिर्फ पैसे की वजह से ऐसा होता है, तो फिर आपने देखा कि लाहौर में PTI ने कितना हलीम खान साहब ने पैसा लगाया है। अगर सिर्फ पैसे की वजह होती तो शायद उन्हें कोई ना हो रहा कर, तो इस तरह मैं कई और मिसालें दे सकता हूँ। तो सिर्फ पैसे का अमल दखल नहीं है, लेकिन चूँकि जब भी सियासी पार्टियाँ जब भी माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आए, सियासी पार्टीज़ को बड़ा नुकसान हुआ है। सियासी पार्टीज़ के लीडर्स को टारगेट किया गया है, उनके वर्कर्स को टारगेट किया गया है, एक बड़ा वैक्यूम बनाया गया है, उन पार्टियों को तोड़कर नई जमातें बनाई गई हैं, और फिर उनको जब इलेक्शन में आप लाते हैं तो उनका कोई ना तो इतना बड़ा स्ट्रांग नज़रिया रहता है, ना वो अपनी किसी बात से रहती है, फिर वो बरादरीज़म की तरफ जाते हैं, पैसे की तरफ जाते हैं, और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर ये इलेक्शन का प्रोसेस मुसलसल चलता रहे, अगर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो, वो अपने ठीक लोगों को टिकट देती हैं, और हर पॉलिटिकल सियासी जमात जो देखती है कि किस वर्कर को हमने किस इलेक्शन पर लड़ाना है, किस सीट पर लड़ाना है। मैं आज भी मिसालें दे सकता हूँ कि इस असम्बलीज़ में जहाँ हम बैठे हुए हैं, सेनेट और नेशनल असम्बली में, और जहाँ यूसुफजाई साहब बैठे हुए प्रोविंशियल असम्बली में, मेजॉरिटी वो लोग होंगे जो मैं समझता हूँ कि जो बड़े सफ़ेद पोश होंगे, जो मिडिल क्लास से जिनका तल्लक होगा, जिनके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है जो हवा बनाया जा रहा है कि हर आदमी के पास पैसा है। मैं नाम गिनवा सकता हूँ इन चारों प्रोविंशियल असम्बलीज़ का भी, सेनेट का भी और नेशनल असम्बली का, कि ज़्यादा तादाद में वो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, उनकी अपनी जमातें उन पर ट्रस्ट करती हैं, वहाँ की अवाम उन पर ट्रस्ट करती है। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है कि अवाम का एतमाद उठ गया। अल्लाह के फजल से आज भी इस अवाम का एतमाद अपनी सियासी जमातों पर है, कहीं PTI पर होगा, कहीं एक बात बताएं आप ही अब्बासी साहब, आपसे सवाल है। एक तो 15 लाख चले, मैं ये जुमरा मोतरिज़ा है जो आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो है असम्बलियों में है, इस पर किसी दिन मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आता हूं, और वो लेके आता हूं जो गोशवारे इन्होंने जमा करवाए हैं, जो ये कहते हैं इनकी दौलत है, इस पर भी बात करेंगे। मगर मेरा जो सवाल आपसे ये है, ये 15 लाख रुपया है जो आप खर्च कर सकते हैं, और इसी तरह
آپ کو لگتا ہے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے لیے جو پیسے ہیں یہ 15 لاکھ میں جیت کے آتے ہیں نمبر 1، اور اگر یہ 15 لاکھ سے زیادہ جیت کے آتے ہیں تو یہ لوگ لا میکر پہلے قانون توڑنے کے عمل سے شروع ہوتا ہے ان کا سلسلہ، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں سینیٹر جاوید عباسی صاحب؟ نہیں قاضی صاحب، آپ دیکھیں جب سیاسی جماعت کے اندر لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو یقیناً یہ 15 لاکھ روپے میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا مشکل ہے. میں نہیں کہتا کہ سب کا خرچہ 15 لاکھ ہوتا ہے، شاید ہی کسی کا ہوتا، سب سے بہت زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن اس میں خاندان کے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کے ورکر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ کوئی بزنس پراپوزیشن ہے، کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. نہیں وہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بالکل ابھی تک ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی یقیناً الیکشن میں بہت سارے لوگ اپنے جو ورکرز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے ساتھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور کوئی لوگ شاید پیسے میں اتنے زیادہ ہوں کہ سارا خود بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، میں نہ کہتا ہوں. لیکن اگر آج یہ طریقہ کار ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اور اسی لیے ہم پی ٹی آئی اور دوسرے دوستوں کو اسی میں ایک سوال، کیونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ بات کریں. یہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، ہمیں ریفارمز لانا چاہیے، اس میں بہتری لانی چاہیے. الیکشن کمیشن کے اندر اگر کوئی لا میں بہتری لا سکتے تو وہ لانی چاہیے تاکہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد حاصل ہو سکے. مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، پھر میرے پاس 2-3 منٹ ہے تاکہ ایک منٹ سب دوست بات کر سکیں. آپ کی گورنمنٹ میں جناب پلاننگ کے وزیر ہیں، انہوں نے غربت کی لکیر 3030 روپے پہ بنائی ہے. آپ کے جتنا بھی آپ اس کو کہہ لیں مڈل کلاس، اس ملک کے 80-90% لوگ مزدور ہیں یا ہاری ہیں یا کسان ہیں، ان کا کوئی آدمی کوئی نمائندہ آپ کے ان پولیٹیکل سٹرکچرز میں پہنچ سکتا ہے؟ کوئی آیا ہے؟ اگر کوئی آیا ہے تو حادثہ ہوگا. جناب عباسی صاحب. دیکھیں جی بہت سارے، میں یہ نہیں کہتا لیکن بہت سارے ورکر ساری جماعتوں میں آتے ہیں. میں پھر ساری جماعتوں کو کہتا ہوں کہ بہت سارے ورکر ہیں جن کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہوتا، ان کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے، وہ پارٹی کے ساتھ ان کے وابستگی مضبوط ہوتی ہے، لیڈرشپ کے ساتھ ان کا بڑا ہم چاہیں گے جب آپ نیکسٹ ٹائم ہمیں آئیں تو ضرور ہمیں لسٹ دیں. آپ مسلم لیگ نون کی لسٹ دیں، ہم پی ٹی آئی والوں سے بھی لیتے ہیں، اور خود زیادہ چٹان صاحب سے بھی کہیں گے کہ ہمیں بتائیں کتنے ورکر کتنے ہاری جو ہیں جو پیسے کے بل پہ نہیں آئے. آپ اسی ایک ایشو پہ رکھیں پروگرام، ہم لسٹ بنائیں گے. میں اس پہ رکھ لیتا ہوں کہ زیادہ میں ایک پروگرام اس پہ رکھوں گا، مگر میں آگے بات آتا ہوں. جناب عارف چوہدری صاحب، وقت کم ہے، باتیں کی جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ مڈل کلاس کے ایون لوگ بھی اسمبلیوں میں پہنچ سکیں؟ قاضی صاحب کہنے کو تو یہ بہت آسان بات ہے، عباسی صاحب کہتے جا رہے ہیں. پاکستان میں جو سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں، جمہوریت کے نام پر جو آتی ہیں، کارکن صرف اس وقت کا ضرورت ان کی ہوتا ہے اور کام آتا ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب الیکشن کی باری آتی ہے، جب اقتدار کی باری آتی ہے تو الیکٹیبلز آتے ہیں، پھر کارکن نہیں آتے. اور دوسرا یہ جمہوریت، جو ہم جمہوریت کے خلاف بات کبھی نہیں کرتے، نہ ہم مارشل لا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جس طرح کے باعث سب تاثر دے رہے ہیں. ہم اس نظام انتخاب کی بات کرتے ہیں جس میں عام آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا، آگے آ نہیں سکتا، جماعت اس کو پروموٹ کر نہیں سکتی اگر اس کے پاس برادری نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تھانہ کچہری میں طاقت نہیں ہے. آپ کے پاس متبادل کیا ہے آپ بتائیں؟ سر صدارتی نظام ہے، مدراسی نمائندگی ہے. آپ کسی بھی سمت آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر اس نظام میں کچھ لوگوں کی اجارہ داریاں ہیں حلقوں کے اندر تو ان اجارہ داریوں کو توڑے بغیر آپ اس نظام سے باہر نہیں نکل سکتے. اس نظام میں عام آدمی کو انڈکٹ آپ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات، جمہوریت کے نام لیوا بنیادی جمہوریت سے اتنے گریزاں کیوں رہتے ہیں؟ آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے جو بلدیاتی الیکشن کا آخری مرحلہ ہوا تھا، اس بجٹ میں بھی اس بنیادی جمہوریت کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا. پنجاب میں بھی، باقی صوبوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں، کیا پنجاب گورنمنٹ نے 1 روپیہ بھی رکھا ہے بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو اپنے علاقوں میں طاقت دینے کے لیے، ان کے تھرو کام کروانے کے لیے؟ میں چاہوں گا آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں ایک سوال مختصراً کروں گا. شوکت یوسف صاحب، کیا آپ میں خبر تھی کہ آپ نے 50 لوگوں کی جو لسٹ بنا بھی لی ہے جن کو آپ نے ٹکٹ دینے ہیں، یہ درست ہے؟ شوکت یوسف صاحب سوری وہ بات کر رہے تھے، میں نہیں سن سکا. جی سر چلیں، وقت ختم ہوا اور میں چونکہ ناظرین آخری لمحے ہیں، جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ نے پارٹی ٹکٹ ابھی سے فیصلہ کر لیا ہے؟ سنا جا رہا ہے. نہیں، ہماری پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا. ہماری پارٹی میں کوئی بندہ ایسا ابھی فیصلہ نہیں کیا. اور آخری سوال جناب چٹان صاحب آپ سے، وہ یہ کہ آپ کی پارٹی تو واحد پارٹی تھی جس میں مزدور آتے تھے، اکیلا پیسہ نہیں ہے، لیکن جو دھاندلی کا سسٹم بنا ہے
उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे नेटवर्क पार्टी को। में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप भी तमाम पार्टियों से हालात काफ़ी बेहतर है, ठीक। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमने बुनियादी जमहूरियत को और वर्कर टाइप के लोगों को आगे लाना है तो हम बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि एकदम एक वर्कर आके इन उड़ेरों से और कोई कामयाब हो जाता है, लेकिन हर एक इन उड़ेरों से बहुत शुक्रिया, मुझे बड़े शार्प क्लोजिंग नवाब- करनी है। थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू लीव इट। सवाल हमने ये दो ही उठाए। पहला सवाल ये था कि क्या लोग आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे हमने बहस रखी, आप फैसला कर सकते हैं क्या होगा। मगर जब तक ये दौलत का खेल है, अवाम शायद इससे दूर ही रहें, मगर फिर भी मार्शल लॉ कोई नहीं मांग रहा, असल जमहूरियत मांग रहा है। पैसे की डिक्टेटरशिप से लोग तंग हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।